بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا اما بعد۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کے اذہان کی تبدیلی کے لیے اور ان کی سوچ فکر اللہ رب العالمین کی طرف مثبت ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی آیت نازل ہوتا تو صحابہ کرام اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے اور یہاں تک لپک جاتے اللہ کے رسول کی طرف، یا رسول اللہ کون سے وحی نازل ہوا؟ تو عزیز بھائیو، یہ وہ قرآن کریم ہے جو سخت سے سخت دلوں کو نرم کیا۔ یہ وہ قرآن کریم ہے جو بڑا سے بڑا ظالم لوگوں کو ان کو مسلمان کیا۔ یہ وہ قرآن کریم ہے بڑا سائنسدان لوگوں کو، بڑا تحقیق کرنے والے، تلاش کرنے والے لوگوں کو اس قرآن کریم نے اس کو خلاصہ علوم سے نوازا۔ اسی لیے ایران کی محاذ پر جب مشرکین یہودیوں کا جو کرنل تھا، جو بڑا لشکر کا جنرل تھا، وہ مسلمانوں کے جنرل سے کہا کہ تم لوگ کیوں ہمارے پیچھے نہیں چھوڑتے؟ تم لوگ کیوں ہم سے لڑتے؟ تم لوگ کیوں ہمارے ساتھ دشمنی کرتے؟ کیا ہم نے تمہارا کوئی چیز بگاڑا ہے؟ کیا ہم نے تمہارا کوئی مال لے لیا ہے؟ کیا ہمارا اور تمہارے درمیان کسی زمینی کا، قطعی ارضی کا کوئی جھگڑا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیوں تم ہم سے لڑتے؟ اس مسلمانوں کے جنرل نے کیا کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں تمہارے پاس کہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکل کر صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیں۔ ہم صرف اس لیے آئے کہ ہم لوگوں کی پوجا سے، لوگوں کی عبادت سے نکال کر اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی پوجے کی طرف دعوت دے دیں۔ اس لیے وہ لوگ کہتے تھے یہ قرآن جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ لوگوں کو جادو کرتے ہیں، یہ لوگوں کو بگاڑ دیتے ہیں، بھائی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، قوم کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، یہ قرآن جادو ہے۔ جی، اگر یہ قرآن، اگر یہ کوئی تنازع ہے، اگر یہ کوئی جھگڑا ہے، اگر یہ کوئی بحث ہے، اگر یہ کوئی معاملہ ہے، یہ ان سارے اگر کوئی دشمنی تھا، یہ صرف اس لیے تھا کہ صرف لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے کا تھا۔ اگر کوئی تنازع دشمنی تھا، اس وجہ سے تھا کہ تاکہ لوگوں کو صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے، لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی پوجے کی طرف ڈالے۔ تو اس لیے ہمارا بھی دعوت یہی عزیز بھائیو، آؤ قرآن و حدیث کی طرف آؤ، اس قرآن کو پکڑے، اس قرآن کو کھولے، اس پر غور و فکر کرے۔ یقیناً یہ قرآن جو ہے ہمارے زندگی کا مشعل راہ بنے گا۔ یہی قرآن ہے جو سخت سے سخت دلوں کو نرم بنا دے گا۔ طفیل بن عمر الدوسی جو مکہ کے اندر طواف کرنے کے لیے آئے، لوگوں نے کہا اس سے مت ملنا، یہ جادوگر ہے، یہ تم بگڑ جاؤ گے۔ لوگوں نے اس کو تفریقہ جوئی کیا، لیکن اس نے اپنی کانوں کے اندر روئی ڈالی کہ تاکہ میں ان کی بات نہ سنوں، کہ میں بگڑ نہ جاؤں۔ وہ آدمی دانا شخص تھا، تو اس نے طواف کرتے ہوئے اس کے ذہن میں بات آ گیا کہ یار میں کان میں یہ روئی اس لیے ڈالا ہوں، لوگ بولے گا پاگل ہیں، لوگ بولے گا بیماری ہے اس کو۔ تو اس نے کیا کہا، میں روئی کان سے نکال دوں گا، اگر ان کی بات صحیح ہو، اچھا ہو تو میں لوں گا، اگر ان کی بات صحیح نہیں ہوگا تو میں ان کی بات کو چھوڑ دوں گا۔ جب اس نے روئی اپنے کان سے نکالے، قرآن کریم کی آواز اسی کان میں پہنچی، یہ قریب ہوتا گیا، مسلمان ہو گیا۔ عزیز بھائیو، یہی وہ قرآن ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع وهو شہید۔ یہ وہ قرآن ہے جو اس کی طرف آئے گا یقیناً اس کو ہدایت ملے گا، جو قرآن کی طرف آئے گا یقیناً وہ تبدیل ہوگا۔ لیکن جو قرآن کی طرف نہیں آئے، جو تبدیل ہونا نہیں چاہیے، جو تبدیل ہونا نہیں چاہتے،
تو قرآن جتنے ہی تبدیلی لائے لیکن یہ شخص تبدیل نہیں ہوگا۔ عمر جیسا سخت دل آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو قرآن کے ایک آیت سے نرم کر دیا، مسلمان ہو گیا۔ امریکی کا ریچرڈ ایک بڑا ظالم تھا، اس نے بھی قرآن کے مطالعہ کرتے ہوئے قرآن کے ایک آیت سے اس کا دل نرم ہو گیا۔ وجہ کیا تھا؟ یہ قرآن جو ہے یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر ایسے آلات ذکر کیا ہے کہ جو آج کل لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرے، لوگوں کے اذہان کو تبدیل کرے، لوگوں کے دلوں کو فکر سوچ کو تبدیل کرے، لیکن لوگ آج حیران ہیں کہ قرآن نے یہ ہمارا سارا تحقیق جو ہم کر رہے ہیں یہ 1400 سال پہلے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے جب آیت اتری اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو اس آیت کو مدینے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ اس وقت کے ایک اشعار ایک بڑا دانا شخص نے کہا ان ھذا الا قول بشر، یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ذات رب العالمین کا قول ہے۔ یہ لوگوں کی دلوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ عزیز بھائیوں، اس قرآن کو اپنا مشعل راہ بنائے، اس قرآن کو اپنی زندگی کا ہدایت نام بنائے۔ یہ قرآن ہے جو جنت جانے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ کم از کم آپ اپنا ایک بچہ یا ایک بچی اللہ کے راستے میں چھوڑ دیں، اللہ کے دین کے لیے وقف کرے، اس قرآن کی تعلیم پر وقف کیجیے۔ یہی ہے تمہارا زندگی، تمہارا خاندان، تمہارا معاشرہ، تمہارا یہ ساری حکومت ہے، یہ سدھر جائے گا، یہ امن کی معاشرہ ہوگا، یہ امن کی زندگی ہوگا۔ یہ گم معاشرہ تھا جس میں زنا عام تھا، جس میں قتل و غارت عام تھا، جس میں خون ریزی عام تھا، لیکن یہ قرآن نے ان کو تبدیل کر دیا۔ آپ سخاوت میں ان کی مثال بیان کی جاتی ہے، عدل و انصاف میں ان کی مثال بیان کی جاتی ہے، یہاں تک کہ تاریخ عاجز آ گیا ان کی مثال بیان کرنے سے۔